أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله في كتابه الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحوم مشتاق محمد عابدی ابن باقر محمد عابدی کی روح کو ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد. سب مل کے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللهم صل علی محمد وآل. عزیزان گرامی، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لوگ خدا کے وجود کا انکار کر سکتے ہیں لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے. ہر انسان جو پیدا ہوا ہے وہ دو چیز کا اقرار کرتا ہے. ایک کہ وہ زندہ ہے، ایک دوسرا وہ کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے. سب کو موت آنی ہے، سب اس دنیا سے گزر جائیں گے. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں. جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں وہ شخص بھی وہاں لیٹا ہے جو بڑے محلوں میں رہتا تھا، اور وہ شخص بھی وہاں لیٹا ہے جس نے زندگی غربت میں گزاری. وہاں پر کوئی ایکسٹرا پریویلیج نہیں ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں مالدار تھے ان کے لیے اے سی لگا دی جائے. وہاں پر کوئی کسی کو ایکسٹرا پریویلیج نہیں ملنے والا. موت کے دو تصور ہیں. عزیزان گرامی، موت کے دو تصور ہیں. جس نے موت کو جتنا اچھا سمجھا ہے وہ اتنی اچھی زندگی گزارے گا. جس نے موت کو نہیں سمجھا ہے وہ زندگی ویسی ہی گزارے گا جیسی وہ موت کو سمجھتا ہے. اس لیے موت کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری ہے کہ ہم موت کے صحیح تصور کو سمجھیں. دنیا میں جو موت کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں، انگلش میں کہاوت ہے کہ زندگی آئس کریم کی طرح ہے. لائف از لائک این آئس کریم، انجوائے اٹ بیفور اٹ میلٹس. زندگی آئس کریم کی طرح ہے، کھا لو اس کے پہلے کہ وہ پگھل جائے. مزہ لے لو اس کے پہلے کہ وہ پگھل جائے. یہ ایک تصور دنیا نے دیا ہے کہ زندگی موج و مستی کے لیے ہے. جب تک آئس کریم سالی میں موج و مستی کر لو، وگرنہ ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے.
غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر تصور حساب کتاب نہیں ہے، یہاں صرف مزہ کرنے کی بات ہے. اس کے بعد حساب کتاب کی کوئی منزل کا ذکر اور تصور نہیں ہے. دو طریقے کی زندگی ہے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہتے ہیں جب لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو وہاں سے فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آئے ہو، اور دنیا والے پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے. بس خود مولا کائنات کہہ رہے ہیں. مولا کائنات اسی خطبے میں آگے جا کے کہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو اس دنیا میں وہ حلال حرام مکس کر دیتے ہیں، حرام کی روزی بھی ملا لیتے ہیں. وہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو وہ روزی کی وجہ سے انہیں عذاب جھیلنا پڑتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ جس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں انہوں نے اسی پیسے سے نیکی کی ہو اور وہ اس کا ثواب کمائیں گے. جو کمایا ہے کس کے لیے تصور کریں. سب تو چھوڑ کے جائیں گے، سب چھوڑ کے جانا ہے، کچھ لے کے نہیں جانا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے فکس ڈپازٹ بھیج دیا وہ بولا کہ وہاں پہنچ جائے اور منتھلی انسٹالمنٹ مجھے ملتا رہے. ایسا تو نہیں ہے نا. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں یہاں پر. موت کے دو تصور میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں مزہ کرنا ہے. ایک تصور موت کا یہ ہے کہ یہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے. جس انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے تو وہ اس کی تیاری اس طرح سے کرتا ہے. آپ لوگ تو ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ ادھر توجہ دیں. صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد. عزیزان گرامی، موت کو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاتمہ ہے، آپ لوگ میری طرف توجہ کریں، آپ لوگ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف توجہ کریں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ موت خاتمہ ہے تو زندگی الگ طریقے سے انسان جیے گا. کل تھے آج نہیں ہے یعنی کیا ختم ہو گئے. ایک یہ تصور ہے، کل تھے آج نہیں ہے یعنی ختم ہو گئے. ایک تصور موت کا یہ ہے کہ انتقال ہو گیا یا تبدیل ہو گئے. اب توجہ چاہوں گا میں یہاں سے. انتقال کر گئے. انتقال کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جانا، اسے کہتے ہیں انتقال. آپ گھر سے اٹھے، آپ انتقال کر کے یہاں آ گئے. آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آ گئے، اسے کہتے ہیں انتقال. ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا. موت حقیقت میں خاتمے کا نام نہیں ہے، تبدیلی کا نام ہے. پوری توجہ سے سنیں. خدا نے جو بھی شے کو خلق کیا ہے، کسی میں قوت و قدرت نہیں ہے کہ اس شے کو وہ ختم کر دے، نابود کر دے. ہم دنیا میں جو بھی چیز دیکھتے ہیں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، تبدیل ہوتی ہے. صرف میں نے مثال دی تھی، ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے، آپ اسے نابود کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. لکڑے کو آپ جلا دیں گے تو لکڑا راکھ بن جائے گا، ختم نہیں ہوگا. لکڑا تبدیل ہو گیا، ختم نہیں ہوا. کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. پانی کو آپ نے ابالا، ویوز بن کے اوپر چلے گیا، آپ کو لگا پانی ختم ہو گیا. پانی ختم نہیں ہوا، ویوز میں تبدیل ہو گیا. آپ نہیں دیکھ پا رہے، یہ آپ کے آنکھوں کی مشکل ہے. کوئی چیز ختم نہیں ہوتی، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے. توجہ سے سنیے گا. بیج جب ہم زمین میں ڈالتے ہیں تو بیج
مٹی سے مل کر، پانی سے مل کر بیج ختم ہو جاتی ہے، پودا بن جاتا ہے نا؟ بیج ختم ہوئی یا تبدیل ہوئی؟ تبدیل ہوئی۔ بیج کل تک جامد تھی، حرکت نہیں تھی، اس میں جان نہیں تھی، بیج میں کل تک جان نہیں تھی، اب اس کے اندر رشد و نما ہے، اس کے اندر حیات ہے۔ یعنی ہر بار تبدیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پائیں درجہ یا نیچے جانا ہے، بہت بار تبدیلی یعنی خدا ایک منزل سے اوپر کی منزل تک لے جاتا ہے۔ تبدیلی یعنی ایک منزل سے اوپر کی طرف کی منزل تک پہنچ جانا۔ عزیزان گرامی، موت انسان کی جسم اور روح کے اندر صرف جسم کی موت ہوتی ہے، روح کی موت نہیں ہوتی۔ جسم کو خدا نے بنایا ہے 50 60 70 80 100 سال جتنا انسان جی لے، یہ جسم لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ جسم کا کام ختم ہو گیا اور جسم جو ہے اس دنیا میں ختم ہو گیا، لیکن جسم کا نام انسان نہیں ہے، وگرنہ وہ جو حیوان باہر ہے اور میں جو ہوں، اس میں کیا فرق ہے؟ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ آدم کا پتلا جب تھا تو میں نے آدم کے پتلے میں کیا ڈالا ہوں؟ توجہ کیجیے گا، نفخت فیہ من روحی۔ خدا کہتا ہے میں نے اپنی روح کو آدم کے پتلے میں پھونکا۔ اب انسان کیا ہے؟ انسان، حضرت انسان وہ شے ہے جس کے پاس جسم تو جسم حیوانی ہے، لیکن روح الہی موجود ہے۔ اسی لیے غور کیجئے گا کہ ہر انسان کو اللہ کی صفت جب اس کے لیے کہی جاتی تو اسے اچھا لگتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ بھائی فلاں شخص جو ہے بہت رحیم انسان ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ کہیں بہت کریم انسان ہے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت عظیم ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت عالم ہے، خوش ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح اور انسان کی نفس کو یہ پسند ہے کہ وہ جو روح انسان کے اندر خدا نے پھونکی تھی، اس روح کی صفت کو اپنی ذات کے اندر زندہ کرے۔ کسی انسان کو یہ پسند نہیں ہے بھائی یہ فلاں صاحب آئے بہت جاہل انسان ہے، بہت جاہل، یہ آئے بہت جلاد ہے، بہت جلاد ہے، بہت کنجوس ہیں، کنجوسی میں تو ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ہوں گے بھی اندر سے تو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں کہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس اسے بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ تجھے ان صفات کو اپنے اندر زندہ کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب اس کی پاکیزہ صفات سے ہٹ کے کوئی اور صفات اس کی نفس کے اندر آتی ہے تو اس کی نفس اندر سے راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے جب انسان دھوکہ دیتا ہے تو دھوکہ دے کے 10,000 15,000 10 لاکھ کما تو لیتا ہے، لیکن نفس اس کو رات کو سونے نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ نفس کو خدا نے ایسا نہیں بنایا تھا، نفس کو پاکیزہ بنایا تھا۔ نفس کیا ہے؟ باقی رہنے والی ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں نہج البلاغہ میں ایک جگہ کہ وہ سفر کی جب بات کرتے ہیں مولا کائنات تو کہتے ہیں اف کتنا بڑا سفر ہے، یہ 50-60 سال کی زندگی اور وہ لاکھوں سال کا سفر۔ کبھی انسان اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ 50-60 سال کی زندگی اگر خدا کہتا ہے کہ آرام سے گزار لو، نیکی کے ساتھ گزار لو، لاکھوں سال تم کو آرام دوں گا، عقل مندی کس میں تھی؟ لیکن ہم نے 50-60 سال کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا تھا۔
ابھی ایک مثال دیتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد علی 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 عزیزان گرامی، کیوں ہم لوگ اس دنیا کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہیں؟ ہماری تو پرابلم یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے بارے میں بھی سیریس نہیں ہیں۔ یہ تو ایک اور درد ہے سر، کاش اس دنیا کے بارے میں تو سیریس ہوتے تو یہاں مقام پوزیشن کام دندہ کچھ یہاں تو کر لیتے۔ نہ ہم اس دنیا کے بارے میں سیریس ہیں، نہ اس دنیا کے بارے میں سیریس ہیں، دونوں افسوس ہے۔ یہ دنیا بھی سختیوں میں گزاریں گے، خدا نہ کرے وہ دنیا میں بھی سختیاں گزارنی ہوں گی۔ توجہ کریں عزیزان گرامی، ماں کے پیٹ میں جب ایک بچہ ہوتا ہے تو اس کی ایک حیات ہوتی ہے۔ آپ میں سے جو والد بن چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو یہاں پر خاتون بیٹھی ہیں وہ بھی جانتی ہیں کہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ کھیلتا ہے ماں کے ساتھ اور سوتا ہے، اس کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، پیر چلاتا ہے، والدین کو لطف آتا ہے۔ بچہ ابھی آیا نہیں ہے لیکن اس کے وجود سے والدین لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ بچے کی ایک حیات ہوتی ہے، اس کے اندر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، کھیلتا ہے، اس کی ایک زندگی ہے۔ جب اس بچے کو کہا جائے دیکھو یہ جو دنیا ہے آپ کی، یہ بہت چھوٹی دنیا ہے، بہت لیمیٹڈ دنیا ہے، اتنی سی دنیا ہے، صرف شکم ہے ماں کا، آپ اس دنیا میں آئیں، یہ دنیا کتنی وسیع ہے، یہاں نور ہے، یہاں سمندر ہے، یہاں درخت ہیں، یہاں خوبصورتی ہے، دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ یہی دنیا میرے لیے سب کچھ ہے۔ اسی لیے جب اس بچے کو اس دنیا سے اس دنیا میں لاتے ہیں تو بچہ روتا ہے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں جب بچے کو لاتے ہیں تو بچہ روتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسے وہ چھوٹی سی دنیا سب کچھ نظر آتی تھی، وہ اس دنیا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ہم سب اس دنیا کے بچے ہیں۔ جب ہمیں اس دنیا سے خدا کہتا ہے آؤ اس دنیا میں، وہاں کن فیکون کی منزل ہے، ارادہ کرو گے ہو جائے گا، وہاں ارادہ کرو گے ہو جائے گا۔ وہاں پر روز رسول کی زیارت ہوگی، علی کی زیارت ہوگی، فاطمہ کی زیارت ہوگی۔ وہ دنیا، وہاں پر خدائی ہے، وہاں پر برائی نہیں ہے، وہاں پاکیزگی ہے، گندگی نہیں ہے، نجاست نہیں ہے۔ وہ دنیا کتنی پاکیزہ دنیا ہے، آؤ اس دنیا کی طرف۔ یہ دنیا تھوڑے دن میں ختم ہو جائے گی، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن ہم چھوٹے بچے کی طرح ہمیشہ روتے ہیں، اس دنیا میں جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ جو دنیا کو سمجھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے بتاؤ موت کیسی ہے، تو کہتے ہیں اہلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہے، یہ دنیا میں کیا ہے، وہ دنیا سب کچھ ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کے پاس موت کا تصور آ جائے، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد۔ ایک شخص نبی کے پاس آتا ہے، بدو ہوتا ہے، عرب جو بغیر پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ تھا۔ اس نے آ کے نبی سے کہا دیکھو میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، مجھے کم وقت میں بتا دو مجھے کیا کرنا ہے۔
میرے پاس فلسفہ اور لاجک اور یہ سب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے بتا دو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نبی نے بھی نبی ایک جملے میں پورا دین اس کو سمجھا دیا، کہا میعمل مسقالۃ ذرۃ خیرا یرہ ومیعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ نبی نے کہا دیکھو ہر عمل جو کرو گے وہاں دیکھو گے، چھوٹے سے چھوٹا عمل جب کرو گے وہ بھی وہاں دکھایا جائے گا، بس ہر عمل کرنے سے پہلے خدا کو یاد کر لو کہ وہاں پر حساب دینا۔ کاش ہم بھی ہر عمل کرنے سے پہلے سوچیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ موبائل میں اپلیکیشن کھولنے سے پہلے سوچیں جو دیکھ رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے۔ آج تو آسان ہوگی نا، گناہ کرنا بہت آسان ہے۔ گھر میں گھس گئے تھے پہلے، اب تو موبائل میں گھس گئے، جیب میں گھس گئے۔ ہر عمل کا حساب دینا۔ بس موت کے دو تصور، ایک یہ ہے کہ زندگی میں مزہ کر لو۔ میں نے پڑھا تھا لیکن میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں یہاں پر، شاید آپ نے یوٹیوب پہ کلپ وغیرہ دیکھی ہوگی، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ویب سیریز، میڈیا، سوشل میڈیا، وہ سب باطل تصور کو آپ کے ذہنوں میں ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ ایک فلم بنائی گئی تھی بالی ووڈ کی، اس کے اندر ایک کیریکٹر کو بتایا گیا تھا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اچھے سے رہتا ہے، بہت نیک انسان رہتا ہے، سب کچھ رہتا ہے، لیکن اچانک اسے کینسر ہو جاتا ہے۔ جب وہ کینسر ہوتا ہے تو اس سے سب کہتے ہیں تم تو مرنے والے ہی ہو، اچھی زندگی جی کے کیا فائدہ ہوا؟ مرنے سے پہلے گناہ کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے گناہ کر کے مرے۔ یہ کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ ہم مزے سے دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ مرنا تو سب کو ہے، مزے کر کے مرو، گناہ کر کے مرو۔ فلمز، ہالی ووڈ، سیریل، سب جگہ پر یہی تصور جو باطل اور شیطنت کا تصور ہے اس کو ایجاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خوب، لیکن موت کو جو سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ موت تبدیلی کا نام ہے، موت اس دنیا سے اس دنیا میں گزرنے کا نام ہے، موت یعنی اپنے آپ کو آمادہ کر کے اس دنیا میں پہنچنے کا نام۔ مولا کائنات کہتے ہیں وہاں پہلے سامان پہنچا دو جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا۔ وہاں سامان، آپ مثلا بھوپال سے آپ شفٹ ہو رہے ہیں علی گڑھ، مثال دے رہا ہوں، دہلی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چلو دہلی جا کے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ایسا ہوا ہے کبھی؟ پوری فیملی کو لے لیا، سامان بھی لے لیا، بس چڑھا کے چلیں، کہاں رہیں گے نہیں پتا، گھر لیا ہے نہیں پتا، سامان کتنا ہے نہیں پتا، کچھ نہیں پتا۔ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا نا۔ ہم جہاں جاتے ہیں پہلے انتظام کرتے ہیں، پھر خود اور فیملی کو لے کے جاتے ہیں۔ صرف آخرت ایسی جگہ ہے جہاں بغیر انتظام کے پہنچ جاتے ہیں، وہاں کوئی انتظام ہی نہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں وہاں جانے سے پہلے اپنا انتظام کر لو۔ مولا کائنات کہتے ہیں کوئی نیکی کا موقع ملے فوراً انجام دو، کیونکہ وہاں سامان پہنچ رہا ہے۔ نیکی کو ڈیلے مت کرو، گناہ کو ڈیلے کرو۔ مولا کہتے ہیں گناہ کا آپشن ہے اس کو ڈیلے کرو، ہو سکتا ہے بعد میں بچ جاؤ، لیکن نیکی کا آپشن آئے تو فوراً انجام دو، ہو سکتا ہے بعد میں یہ موقع نہ ملے۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کا دل کرتا ہے لیکن شیطان کہتا ہے چلو کل پرسوں منڈے کو کر لیں گے۔ منڈے کتنے آتے کتنے چلے جاتے ہیں، پھر اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع کریں گے، وہ آتے رہتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بس ہمیں اس دنیا کے لیے تصور کرنا ہے عزیزان گرامی، ہم لوگوں کو آمادہ ہونا ہے اس دنیا کے لیے جس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ خوب، مولانا صاحب بہت اچھی بات ہے آپ یہ سب بول رہے ہیں، چلو کل چلتے ہیں، ہم لوگ سب پہاڑ پہ چلتے ہیں سب لوگ، اور کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے اللہ 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 کرتے ہیں۔ اس دنیا میں تو رہنا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارا دین یہ نہیں کہتا، دین اس دنیا کے لیے آیا ہے۔
دین اس دنیا کے لیے نہیں آیا ہے. دین ہمارا اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے, نہ کہ اس دنیا کو. اس دنیا کے اثر میں وہ دنیا آباد ہوگی. ایک شخص تھا مولا کائنات کے پاس آتا ہے, کہتا ہے یہ دنیا کتنی بری جگہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مولانا سے زیادہ مولانا ہوتے ہیں, مولانا کو سکھانا چاہتے ہیں, علماء کو سکھانا چاہتے ہیں. دنیا بہت بری جگہ ہے, مولا کو سکھانا چاہ رہے ہیں. مولا کہتے ہیں تیری ماں تجھ پر روئے. تعجب کرتا ہے کیسے کہہ رہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اچھی نہ ہوتی تو خدا نبی اولیاء انبیاء کو اس دنیا میں کیوں بھیجتا. اس دنیا میں کیوں بھیجتا. اس دنیا میں بھیجا ہے کیونکہ اس دنیا سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. اب دنیا جینے کے دو تصور ہیں. میں نے موت کے دو تصور بتایا, اب دنیا جینے کے دو تصور ہیں. موت یہ ہے کہ ایک کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایک مثال اور دے دوں آپ کو, پھر اس کے بعد دنیا پر آتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھیں گے. ہم لوگ کا ایٹیٹیوڈ ہو گیا نا, کچھ کر لیتے دیکھ لیں گے, جو ہوگا دیکھ لیں گے. یہاں کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا. عالم دین کہتے ہیں کہ مشکل تو یہی ہے کہ جو وہاں ہوگا وہ آپ سے دیکھا نہیں جائے گا. وہاں دیکھنے کے لائق نہیں ہوگا. جو سدھارنا ہے ادھر سدھار لو, وگرنہ وہاں کچھ بھی دیکھا نہیں جائے گا, ہے نا. یہ دنیا میں سدھارنا ہے. خود دنیا جینے کے دو تصور ہیں. دین کس لیے آیا ہے؟ دین اسی دنیا کے لیے آیا ہے. اسی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے. اسی دنیا کو بہشت بنانے کے لیے آیا ہے. لیکن کب یہ دنیا بہشت بنے گی, یہ کب یہ دنیا میں اچھائیاں ہوں گی؟ جب ہم دین پر عمل کرنا شروع کریں گے. میں بھی آؤں گا دین پر عمل کرنے میں. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں. ہم نے دین کے لیبلز لگائے ہوئے ہیں. ہمیں دین کا لیبل لگا کے سب کو مومن بننا ہے. اندر سے مشین جو ہے وہی ہے پرانی والی. اوپر روز لیبل ہم لوگ بدلتے رہتے ہیں. دنیا جینے کے دو تصور ہیں. جب ایک کشتی پانی پر چلتی ہے, کشتی پانی پر چلتی ہے, تو کشتی کب تک پانی پر چلتی ہے؟ جب تک پانی نیچے ہو کشتی اوپر ہو. جب تک پانی نیچے, اچھا پانی بہت زیادہ ہو, فراوان پانی ہو, پورا سمندر ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آئیے اللہم صلی علی محمد یا علی 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 اللہم صلی علی. توجہ کریے گا, کشتی چھوٹی ہے, چھوٹی سی ذات ہے. آپ نے فوٹو دیکھا ہوگا, ویڈیو دیکھا ہوگا کہ کئی 100 کلومیٹر, کئی ہزار کلومیٹر کا پانی ہے. کئی ہزار کلومیٹر میں پانی ہے, اس کے بیچ میں ایک چھوٹی سی کشتی ہے. مولانا اتنا پانی اور اتنی چھوٹی سی کشتی کیسے ممکن ہے کہ پانی سوار نہیں ہوا؟ تو جواب ملے گا جب تک کشتی اوپر ہوگی پانی نیچے ہوگا. پانی جتنا بھی بڑھ جائے کشتی ڈوبے گی نہیں. دنیا کی محبت ایسی ہے, جب تک انسان کے پیروں کے نیچے دنیا ہے, جب تک انسان کے پیروں کے نیچے دنیا ہے. اب یہ دنیا پھیلتی رہے, جتنی پھیل جائے گی اس انسان پر اثر نہیں ہوگا. جیسے ہی دنیا دماغ میں گھس جائے گی تو کشتی ہے, اس پانی اوپر آ گیا. اب پانی بہت کم بھی ہو تو کشتی کو ڈبا دے گا. کچھ لوگوں کے پاس اتنا انہیں ڈبا دیتا ہے, کچھ لوگوں کے پاس اتنا بھی انہیں نہیں ڈبا پاتا.
بس دنیا جینے کے دو تصور ہیں. دنیا میں تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہ ہو. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو. جو چیزیں ہیں اسے کنٹرول نہ کر رہی ہوں. ہو سب کچھ. امام خمینی رضوان اللہ تعالی جب ایران میں انقلاب آیا تو دنیا میں سب سے بڑا گیس ریزروز ان کے پاس تھا. شاہ نے حکومت چھوڑ کے گیا تھا. شاہ کا بنگلہ بھی تھا, شاہ کا محل بھی تھا. امام خمینی کو کہا آئے چلیں انقلاب آ گیا, شاہ کے محل میں رہتے ہیں. امام خمینی نے کہا جب ہر ایرانی کے لیے ایسا محل بنا سکوں گا اس وقت میں وہاں جا کے رہوں گا. امام خمینی کہاں جا کے رہتے تھے؟ ایک مٹی کا گھر تھا, ایک کمرہ تھا, ایک کمرے کے بازو میں ایک کچن تھا اور چھوٹا سا ایک بیڈ روم تھا. بس یہ امام خمینی کا گھر تھا. جب اس دنیا سے گزرے ہیں تو ایک چپل تھی, قرآن تھا, کچھ کتابیں تھیں, کچھ لباس تھا. یہ پوری ان کی زندگی کی ملکیت تھی جو وہ چھوڑ کے گئے تھے. اور کون تھے؟ امام خمینی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا ان کے قبضے میں ہوتی ہے, پوری دنیا ان کے قبضے میں ہوتی ہے, لیکن وہ کشتی یاد ہے نا, چھوٹی سی کشتی ہے اور پوری سمندر, لیکن کشتی انہیں ڈبا نہیں پاتی. عزیزان گرامی, دنیا میں توجہ کیجیے. دنیا میں مومن کو یہ نہیں کہا گیا کہ مومن کمزور, ضعیف, مظلوم, گندا, بس بیچارہ بن کے رہے. یہ نہیں کہا خدا نے. خدا نے نہیں چاہا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ دنیا بہت بری ہے اور یہ دنیا نہیں, یہ دین نہیں چاہتا. دین چاہتا ہے کہ آپ قدرت مند بنو. خدا نے بار بار کہا ہے مما رزقناہم, اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. دین یہ چاہتا ہے کہ تم دینے والے بنو, لینے والے نہیں. مما رزقناہم, خدا نے بار بار کہا اس میں سے دو, مومن کی نشانی میں سے ایک, اس میں سے دو جو ہم نے تمہیں دیا ہے. مولا کائنات ایک جگہ کہتے ہیں کوئی کسی کو کیا دے گا سوائے اس میں سے جو اسے خدا نے دیا ہے. اس لیے مانگنا ہے تو اس سے مانگو جس کے پاس سب کچھ ہے. اور مانگنے میں کبھی لیمیٹیشنز نہ رکھو. خدا اتنا دینا, اتنا کیوں کہہ رہے ہو؟ اپنی عقل سے خدا کے دینے کو محدود کیوں کر رہے ہو؟ وہ دیتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے. بس دنیا جینے کے دو تصور ہے. دنیا ہو. اچھا ایک اور پرابلم ہے. پرابلم کیا ہے؟ اگر دنیا میں طاقت اچھوں کے پاس نہیں ہوگی تو طاقت کس کے پاس ہوگی؟ کس کے پاس ہوگی؟ بروں کے پاس ہوگی نا. کیونکہ آپ نے طاقت اپنے ہاتھوں میں نہیں لی, اس کی وجہ سے آج برے طاقتور ہیں. بروں کے طاقتور ہونے میں ہم ذمہ دار ہیں, کیونکہ ہم نے طاقت نہیں لی اپنے ہاتھوں میں. وگرنہ خدا نے زمین اور آسمان ہمارے لیے بنائے ہیں, مومنین کے لیے بنائے ہیں. زمین اور آسمان میں ہر چیز خدا نے انسانوں کے لیے بنائی. لیکن تصور دین کا ہمارے یہاں بہت ہی انفارچونیٹلی بہت ہی برا تصور دین کا ہمارے وہاں. مولانا دین اور دنیا کو بیلنس کیسے کریں؟ ہمیں لگتا ہے دین اس جیب میں رکھیں گے, دنیا اس جیب میں رکھیں گے اور دونوں کو بیلنس کریں گے. مکس نہیں ہونا چاہیے. یہ جیب اس میں نہیں جانا چاہیے, وہ جیب اس میں نہیں جانا چاہیے. یہ غلط تصور ہے دین کا. ہمیں دین اور دنیا کو بیلنس نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنی دنیا کو دینی بنانا ہے. ہمیں اپنی دنیا کو دینی, دو تصور نہیں ہیں. ایک شخص رسول اللہ کے زمانے میں پتھر توڑ رہا تھا. رسول اللہ وہاں سے گزرے, اس کے ہاتھوں کو لیا, چوم لیا, کہا قیامت میں یہ وہ ہاتھ ہے جو جلائے نہیں جائیں گے. کیوں؟ حلال روزی کماتے ہوئے یہ ہاتھ جو ہیں اس پہ چھالے آئے. ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم کام کرنے جاتے ہیں
تو ہماری ایک دنیا ہے، یہ عبادت ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت نہ ہو. کوئی لمحہ اگر خدا کے حکم کے مطابق ہے تو عبادت ہے. رات کو سو رہے ہیں، ایک بار بیوی اور رسول خدا دونوں ہیں، اب پورا واقعہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن رسول پوچھتے ہیں بیوی سے، کیا تم چاہتی ہو کہ رات کو سونے سے پہلے پورے قرآن کا ثواب تمہیں ملے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ رات کو سونے سے پہلے تمہیں تمام فرشتے اور تمام انبیاء تم سے راضی ہو جائیں؟ اس طریقے سے ایک اور چیز کہتے ہیں. پھر بی بی کہتی ہیں جی ضرور. تو رسول کہتے ہیں رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سو، 3 قل پڑھ کے سو، پوری رات آپ کی عبادت میں گزرے گی، ہے نا. خود آپ یہ سب نہیں کر سکتے، صرف نیت یہ کر لیں کہ جب میں سو رہا ہوں میں اس لیے آرام کر رہا ہوں کہ خدا مجھے اتنی قوت آئے کہ اگلے دن میں تیری خدمت میں حاضر ہو سکوں. وہ سونا عبادت. کھانا کھاتے ہیں، ایک بار آیت اللہ بہجت تھے، کھانے کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. پوچھا کیوں؟ کہا یہ جو ہم مخلوق دیکھ رہے ہیں، یہ مخلوق کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، کیوں ہماری خالق کی طرف توجہ نہیں؟ ایک شخص نے آیت اللہ بہجت سے پوچھا مجھے خدا نہیں دکھتا. آیت اللہ بہجت نے کہا میں ادھر بیٹھا ہوں، تم ادھر بیٹھے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو بولا ہاں. اگر نور نہ ہو تو دیکھ پاؤ گے؟ میں بھی ادھر ہوں، تم بھی ادھر ہو، نہ تم ہلے نہ میں ہلا. یہی نور ذات خدا ہے جس کے وسیلے سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. کوئی چیز ہے ہی نہیں جو ہمیں خدا کے تصور، خدا کی یاد سے دور کر. عزیزان گرامی، زندگی کے پرائیویٹ ترین جو چیزیں ہیں، حتیٰ بیوی کے ساتھ ایک شوہر کا ہونا، روایتوں میں ہے کہ وہ اس میں خدا نے اتنی عبادت رکھا ہے جیسے کہ ایک پتجھڑ میں ایک جھاڑ سے پتے گرتے ہیں. خدا نے کہا ہے اس فعل کے اندر میں نے اتنا ثواب رکھا ہوں کہ انسان کے گناہ اس طریقے سے جھڑ جائے. ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسپیکٹ، کوئی بھی چیز عبادت کے بغیر نہیں ہے. ہم لوگوں نے غلط فہمی میں سمجھا ہے کہ صرف 3 رکعت نماز پڑھوں گا وہ عبادت ہے. ہر چیز، آپ سے کوئی ملا مسکرا کے ملے، اس سے مسکرا کے ہاتھ ملایا عبادت، مسکرا کے دیکھا عبادت. کون سی چیز ہے جو عبادت سے خالی ہے؟ خوب. بس زندگی جینے کے 2 تصور ہیں. پوری زندگی مجھے دینی بنانی ہے. دینی بنانے کا مطلب بورنگ کرنا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں دین کا مطلب بورنگ. دین یعنی کیا؟ بہت بورنگ سی چیز. مثلا مذاق کرنا کیسا ہے؟ مذاق کرنا کیسا ہے؟ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر مومن کی دل آزاری کر رہے ہو تو برا ہے، اگر مومن کو خوشحال کر رہے ہو تو عبادت ہے. ادخال سرور کے لیے کر رہے ہو تو عبادت ہے. زندگی کو خدا نے چاہا ہے کہ انسان زندگی جیے. انجوائمنٹس ہیں، پلیجرز ہیں، زندگی کے لطف ہیں، یہ سب انسان کے لیے خدا نے رکھے ہیں. کیوں غیر مسلمان اپنی زندگی میں خوش رہے اور ہم ناخوش رہیں؟ کیوں دیندار آدمی بورنگ زندگی جیے اور وہ بے دین آدمی انجوائے کرے؟ نہیں، ہمارے یہاں حدود ہے
کہ ان حدود میں رہ کے زندگی کو خوشحال گزارو. ان کے یہاں حدود نہیں ہیں. ایک عالم دین کا واقعہ پڑھتا ہوں تھوڑے سے مزاح کے لیے، پھر اس کے بعد میں واپس آؤں. ایک عالم دین تھے کینیڈا میں، وہ مولانا کا لباس پہنے ہوئے تھے، تو ایک کرسچن آیا ان کی مذاق اڑانے کے لیے، اور کرسچن نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ مولانا آپ لوگ تو بہت لکی ہو، آپ لوگوں کے یہاں 4 شادیاں ہیں، کتنے لکی ہو آپ لوگ. انہیں وہ طنز میں بول رہا تھا. مولانا بھی مولانا تھے، انہوں نے ڈھکن بند کیا اور بند کر کے کہا خدا کا شکر ہے ہمارے یہاں لمٹس تو ہے. اللہم صلی علی محمد. توجہ ہے. خوب اسلام نے کہا ہے کہ زندگی کے تمام پلیجرز کو، تمام زندگی کے لطف کو آپ لطف اندوز ہوں اس سے. کیوں؟ کہ خدا نے انسان کے لیے بنایا ہے، مومن کے لیے بنایا ہے، لیکن حدود الہی کو نہ توڑے، اللہ کے حدود کو نہ توڑے. خوب دنیا کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان گرامی؟ یہاں سے بات تھوڑی سی سنگین ہے اور تھوڑی سی شاید کیپسول کڑوی بھی ہوگی، لیکن آپ لوگ تیار ہیں. دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے عزیزان گرامی؟ دنیا میں خدا نے قرآن میں کہا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. خدا نے کہا یقیناً ہم نے نبی بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، ان کے ساتھ کھلی ہوئی دلیلیں بھیجیں، ان کے ساتھ میزان بھیجا، حق و باطل کا ترازو. روایتوں میں اہل بیت. میں خدا سے پوچھوں گا خدا کیوں بھیجا تو نے؟ کیوں دین بھیجا؟ کیوں نبی بھیجے؟ کیوں قرآن بھیجا؟ خدا نے خود اس آیت میں جواب دیا میں نے کیوں بھیجا. خدا کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان قیام کریں عدل و انصاف کے لیے. انسان کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، مومن کا لفظ استعمال نہیں کیا. دین آیا اس لیے تھا تاکہ دین کی وجہ سے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو سکے. صرف مسلمانوں کے درمیان کی بات نہیں ہو رہی، انسان قیام کرے عدل و انصاف کے لیے. دین سب کے لیے آیا تھا، انسانوں کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے جاگیرداروں کی طرح ہم دین کو اپنے تک ہی محدود رکھ دیا. ہم زمینداروں کی طرح ہم نے دین کو خود تک محدود رکھا. دین کے پیغام پر نہ خود عمل کیا نہ دوسروں تک پہنچایا. دین آیا تھا ہر انسان کو عدل و انصاف کے قیام کے لیے بیدار کرنے کے لیے، اس لیے آیا تھا. ہم غیبت کے زمانے میں ہیں. غیبت میں کیا ہوگا؟ ایک امام منتظر ہے، ہم لگ رہا ہے کہ ہم منتظر ہیں. ایک امام منتظر ہیں کہ کب وہ قوم آئے گی، کب وہ منتظرین پیدا ہوں گے جو تیار ہوں گے، اور جب وہ آمادہ ہوں گے تب ہم آئیں گے. ہم کب تیار ہوں گے؟ یہ دنیا میں طاقت اگر باطل ہاتھوں میں رہے گی تو امام کا ظہور نہیں ہونا ہے. یہ دنیا میں جب مومن قدرت مند بنیں گے، مومن طاقتور بنیں گے، مومن میں یہ قوت و قدرت ہوگی کہ امام کے صحابی بن سکیں، امام کا دفاع کر سکیں، تب امام کا ظہور ہوگا. ہمیں کتنا فرق پڑتا ہے کہ امام آج غیبت میں ہیں، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ہماری زندگی وہی روزمرہ کی طرح ہے، وہی کھانا پینا، اٹھنا، جاب پہ جانا، کام پہ جانا، آنا پھرنا، زندگی ختم. امام ہے غیبت میں یا امام ہمارے سامنے، ہمیں کتنا فرق پڑتا ہے؟ کیا تیاری کی ہم نے وقت کے امام کے لیے؟ کتنا آمادہ ہے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے؟ عزیزان گرامی، ہمیں اس دنیا کے اندر قوت و قدرت کو حاصل کرنا ہے. آخرت کو اور
اس کے بعد کی دنیا کو کمپرومائز نہیں کرنا ہے، یعنی اس کے اندر سودا نہیں کرنا ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی ہے، لیکن اس دنیا میں قوت و قدرت کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں عزیزان گرامی، ایران میں، لبنان میں، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے شیعت عروج پر ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا بہت سخت زمانہ ہے، میں کہتا ہوں اس سے بہتر زمانہ شیعت میں کبھی آیا ہی نہیں، کبھی نہیں آیا۔ امام خمینی کے انقلاب کے بعد شیعوں کو پوری دنیا میں عزت ملی، پوری دنیا میں شیعت پہچانی گئی، شیعوں کے اندر قوت و قدرت آج پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج کسی قوم میں یہ طاقت ہے کہ امریکہ کو میزائل مارے ایئر بیس پر، ہاں ایئر بیس پر میزائل مارا۔ دنیا والے جب میزائل مارتے ہیں تو ڈر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ رات کے 3 بجے میزائل ماری ایران نے، اور صبح 8 بجے آیت اللہ خامنئی کی سپیچ تھی۔ یہ سپیچ کا مطلب جانتے ہیں؟ یہ سپیچ کا مطلب کہ ہم علی والے ہیں، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتے، کیونکہ سب کو پتا ہے آیت اللہ خامنئی کہاں سے سپیچ دیتے ہیں، وہ امام بارگاہ کہاں ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی گویا اعلان کر رہے تھے کہ علی والے بیٹھے ہیں، جنگ میں آؤ، لڑنا ہے تو سامنے سے آ جاؤ۔ 28 گھنٹہ امریکہ نے جواب نہیں دیا تھا، 28 گھنٹہ خاموش تھا۔ یہ کس چیز کی نشاندہی ہے؟ قوت و قدرت کی نشاندہی ہے۔ ابھی اربل میں پچھلے ہفتے مارا میزائل، کھل کے مار رہے ہیں، بول کے مار رہے ہیں کہ ہم مار رہے ہیں، ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہے، کنٹری پہ کنٹری کی بات ہے۔ ان کا ڈرون انہوں نے بھیجا تھا، کئی ہزار کروڑ کا ڈرون تھا، ایرانین سائنٹسٹ نے اس ڈرون پر ہوا میں قبضہ کیا، ریورس انجینئرنگ کی، اس کے ذریعے سے ان کے کمپیوٹر میں گئے، ان کا پورا ڈیٹا کاپی کیا، ڈیٹا کاپی کر کے نکال کے پورا اپنے کمپیوٹر میں لے آئے۔ ہاں یہ آپ سوچیں، دنیا کی جسے لگتا ہے میں بہت بڑی طاقت ہوں، اس کو اس طریقے سے ذلیل کیا، اور بعد میں کہا تم بتاتے ہو یا ہم بتا دیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہاں یہ طاقت کہاں سے آئی ہے عزیزان گرامی؟ طاقت کہاں سے؟ وہی کربلا ہمارے پاس بھی ہے، وہی عزاداری ہمارے پاس بھی ہے، وہی مصائب ہمارے پاس بھی ہیں، وہی فضائل ہمارے پاس بھی ہیں، وہی دین ہمارے پاس بھی ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ وہ وہاں ہیں، ہم یہاں ہیں؟ وہ 7.5 کروڑ ہے، ہم کہتے ہیں ہم 6 کروڑ ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ ریورس انجینئرنگ جنہوں نے کیا تھا، کوئی دعا پڑھ کے کی تھی؟ جنہوں نے جنہوں نے ان کے ڈرون کو، ایئر ڈرون کو، جنہوں نے جو ہوا میں قبضہ کر لیا، صرف دعا پڑھ کے کر لیا تھا؟ دعا پڑھ کے کیا تھا؟ اگر علم نہ ہوتا تو نہ کر سکتے۔ مولا کائنات نے ہماری قوم کی ترقی کا راستہ ایک حدیث میں بیان کر دیا، کہا العلم سلطان، علم قدرت لے کے آتا ہے، علم قدرت لے کے آتا ہے۔ پہلی ذات ہے جس نے کہا نالج از پاور، وہ مولا کائنات کی ذات۔ کیا کہا مولا کائنات نے؟ علم قدرت لے کے آتا ہے، پاور لے کے آتا ہے۔ کہا من وجدہ سال علیہ، جس نے علم حاصل کیا وہ دوسروں پر غالب ہوگا۔ جس نے علم حاصل کیا وہ کیا ہوگا؟ وہ دوسروں پر غالب ہوگا۔ اور من لم یجد ہو، جس نے علم حاصل نہیں کیا، سیلا بہی، دوسرے اس پر غالب ہوں گے۔ مولا کائنات بیچ کا راستہ نہیں بتا رہے ہیں، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا علم حاصل کرو اور غالب ہو جاؤ، یا علم حاصل نہیں کرو اور تو دوسرے تم پر غالب ہوتے رہیں گے۔ آج ہماری قوم میں کیوں ہماری قوم دوسروں پر غالب نہیں ہے؟ اہل بیت ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، دین ہمارے پاس ہے، وقت کا امام ہمارے ساتھ ہے، لیکن سب ہونے کے بعد ہم پیچھے کیوں پیچھے ہیں؟
عزیزان گرامی ہمیں دین کے لیبلز لگانے ہیں، دین پر عمل نہیں کرنا ہے، بہت مشکل ہے. میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں دیتا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنے بجے اذان؟ تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ ایک نعرہ ہے، میں لگاتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھوڑا سی تنوع کے لیے، تھوڑا سی جو ہمارا اس سے باہر آنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نعرہ ہے، ایران میں کہتے ہیں تھکا کون؟ تو جواب دیتے ہیں دشمن. ٹھیک ہے، ہم تو نہیں تھکتے، دشمن کو تھکائیں گے ہم لوگ. تھکا کون؟ تو دشمن. دشمن کون؟ امریکہ. دشمن کون؟ امریکہ. کس نے کہا؟ خمینی نے. خمینی کون؟ بت شکن. بت شکن زندہ باد، امریکہ مرد آباد. ٹھیک ہے، تھکا کون؟ دشمن. دشمن کون؟ امریکہ. کس نے کہا؟ خمینی نے. خمینی کون؟ بت شکن. بت شکن زندہ باد، امریکہ مرد آباد. اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں. تھکا کون؟ تھکا کون؟ دشمن کون؟ دشمن کون؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ خمینی کون؟ خمینی کون؟ بت شکن. بت شکن. بت شکن. امریکہ. 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 اسرائیل. اسرائیل. میں ایک جگہ تبلیغ کے لیے گیا تھا، تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے کے لیے، پھر میں ٹاپک پہ دوبارہ آؤں گا. ایک جگہ میں تبلیغ پہ گیا تھا، تو میں نے یہ نعرہ لگایا. تو ایک لڑکا آ کے مجھ سے کہتا ہے، مولانا یہ بتاؤ کہ آپ نے تقریر وغیرہ تو بہت اچھی کی، لیکن بیچ میں آپ نے یہ کیوں نعرہ لگایا دودھ چکن زندہ باد؟ اب میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کب نعرہ لگایا دودھ چکن زندہ باد، دودھ چکن زندہ باد. تو میں پوری مجلس میں جو ہے تقریر میں کہہ رہا تھا بت چکن، اور پوری پبلک دودھ چکن زندہ باد سمجھ کے نعرے لگا رہی تھی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جی، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ علم میں آگے بڑھنا ہے. العلم سلطان، یہ اس کو حفظ کر لیں. کیا جوان خاص طور پر؟ العلم سلطان. العلم 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 سلطان. یہ آپ کے ہاتھوں پہ، دماغ پہ، دل پہ، خصوصاً جوانوں کے یہ لکھا ہونا چاہیے. خود تو ایران نے ترقی اس لیے کیا کیونکہ ان کے جوان جو ہیں علم کے بارے میں سیریس ہوئے، تو اس لیے ترقی کی. اگر وہ بھی ہماری طرح صرف نعرے لگاتے، ایک کلپ بنا لیں گے، بولیں گے مولانا نعرے کے مخالف ہے. میں تو نعرہ خود لگاتا ہوں، مخالف کیا ہوں گا؟ میں نعرے کا مخالف نہیں ہوں، صرف نعرہ لگانے کا مخالف ہوں. نعرہ لگاؤ اور میدان میں آؤ. علی نعرہ لگا کے بھاگتے نہیں تھے، علی نعرہ لگاتے تھے تو میدان میں آتے تھے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوذری، آواز بلند نعرہ سلوات. تو میدان میں آنے کی ضرورت. تو یہ جو بچے ہیں، میں بھی آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دوں گا کہ کیسے ایران قدرت مند بنا. یہ اس لیے قدرت مند بنا کہ انہوں نے دین کا لیبل نہیں لگایا، اندر سے مشین چینج کی. مثال کے طور پر آپ کی کار خراب ہے، آپ گئے، کار کو دیکھا بہت غور سے، بہت پرابلم ہے کار کے. گھر سے گئے، پانی لائے، بالٹی لائے، صابن لایا، برش لایا، اور پوری کار کو گھس گھس کے دھو دیا. کار چلنے لگے گی؟ نہیں چلے گی نا. مشکل انجن میں، صاف آپ بونٹ کر رہے ہیں. دین کے ساتھ بھی ہماری یہ مشکل ہے، انجن میں مشکل ہے، ہم ظاہر صاف کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، پہلے تو جوانوں کو میں پیغام دوں گا. پہلا پیغام میرا جوانوں کو یہ ہے، العلم سلطان. علم قوت آتا ہے، علم طاقت لے کے آتا ہے. پیسہ ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا، لیکن علم ہمیشہ آپ کے پاس باقی رہے گا، نسلوں تک باقی رہے گا. علم آپ کو کلچر دیتا ہے، علم آپ کو سویلائزیشن دیتا ہے. پیسہ آپ کو کلچر اور سویلائزیشن
نہیں دیتا. علم کے پیچھے جاؤ. اگر آپ علم کے اندر بھی لیولز ہوتے ہیں, پوری توجہ سے سنیں. کل ایک ہمارے بھائی نے, پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں, جو CA ہو گئے مولانا کے بیٹے, انہوں نے ایک بات کہی تھی, بہت اچھی بات تھی, اور میں خود یہ ہر جگہ یہ بات کرتا ہوں. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ہمارے بچے اب BA BCom کریں اور بیچلرز کے عام کورسز کریں. یہ زمانہ ختم ہو گیا. پہلے مولانا ہمارے بچے نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں پڑھانا ہے تو مطلب کسی BA کرا دو, BCom کرا دو. BA BCom کرا کے جاب نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ اتنی بھیڑ ہے, کروڑوں کی جنتا ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. میں تو تعریف بولتا ہوں, اچھی بات ہے, ہمارے اور ہونا چاہیے. لیکن اس کے اندر کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن کے اندر آپ کو اوپر آنا ہوگا اگر آپ کو اپنے آپ کو پہچانوانا ہے. تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ انڈیا میں نیشنل امپورٹنس کی جو یونیورسٹیز اور کالج ہیں, جو ہندوستان کی سطح پہ سب سے اعلیٰ ترین 100 کالج اور یونیورسٹیز ہیں, اس کے لیے ہر سال کامن انٹرنس ایگزامز ہوتے ہیں, کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں. شیعہ بچے کے ذہن میں 8ویں سے یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کامن انٹرنس ایگزامز کی تیاری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کامن انٹرنس ایگزامز. ایک دم ٹاپ موسٹ انڈیا کے جو بچے جہاں پہنچتے ہیں, ہمیں وہاں پہنچنا ہے. وہاں پہنچو گے تو قدرت تمہارے پاس آئے گی. وہاں نہیں پہنچو گے تو وہی 20-25-30-40-50 ہزار روپے کا جاب ملے گا. پوری زندگی وہی ایسا لگے گا کہ بھائی میری زندگی اچھی کٹ رہی ہے, بس وہی زندگی ہوگی. وہ ظہور کے لیے کام نہیں آئے گی. اگر آپ ظہور کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اعلیٰ ترین مقام پر پہنچنا ہوگا, قدرت حاصل کرنی ہوگی. آیت اللہ سیستانی سے الحمدللہ کئی بار ملاقات ہوئی زیارت پہ جب جاتے ہیں. ہندوستان کے شیعہ جوانوں کو انہوں نے بار بار 2 پیغام دیے. ہر بار مجھے تقریباً انہوں نے یہ پیغام دیے. ایک, علم میں آگے بڑھو. دوسرا, قدرت اپنی ہاتھوں میں لو. غیبت میں تمہاری ذمہ داری ہے نائب امام کی اطاعت کرنا. اور آیت اللہ سیستانی اگر بول رہے ہیں جوانوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ 2 کام کو انجام دیں. تو کیا ہو گیا؟ کامن انٹرنس ایگزامز, جو کمپیٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, اس کے لیے جوانوں کو تیار. جو پیرنٹس ادھر بیٹھے ہیں, آپ اس کے بارے میں, یوٹیوب کا زمانہ ہے, آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے, آپ کو ہندی بھی آتی ہے تو ہندی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کیسے جاتے ہیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ مولانا ابھی پتہ نہیں ہے, کوئی بتاتا نہیں ہے. کوئی کیوں بتائے گا؟ IPL کب شروع ہونے والا ہے؟ کل ہو گیا نا شروع, سب کو پتہ ہے نا. کسی نے بتایا تھا آپ کو؟ کسی سے پوچھا تھا آپ نے جا کے؟ نہیں پوچھا تھا نا. پوری قوم کو پتہ ہے نا. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ انٹرسٹ ہے نا. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, ہماری خواتین کو شاید نہیں پتہ ہے کیونکہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے نا. انٹرسٹ کی بات ہے. آپ نے کبھی انٹرسٹ لیا ہی نہیں کہ میرے بچے کو کامن انٹرنس ایگزامز میں کیسے ڈالوں. ممبر کی بھی ذمہ داری تھی جو میں ادا کر رہا ہوں. آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ کو وہاں پہنچنا ہے, اس سے کم پہ راضی نہیں ہونا ہے. وہاں پہنچو گے تو قدرت آپ کے پاس آئے گی. پھر آپ کے پاس گاڑی بھیجی جائے گی, جب آپ گزرو گے تو لوگ سلام کریں گے. وہ جو تمہیں پنچر والا بنانا چاہتے ہیں وہی لوگ تمہیں سلام کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ پنچر والا بنے نا, تو آپ ان کو جواب کیسے دیں گے؟ آپ جواب ایسے دیں کہ آپ ایسی جگہ بیٹھے ہوں, لائن میں کھڑے ہوں. یہ جواب یہ ہے, العلم سلطان. علم قدرت لے کے آتا ہے, علم طاقت لے کے آتا ہے. بغیر علم کے قوت و قدرت ہم تک نہیں پہنچے گی. 1% لوگ بھی اگر محنت کریں کوئی بھی کنٹری میں اور اس پوزیشن پہ پہنچ جائیں. اچھا مولانا, یہ بھی ایک سوال ہے. RSS والے کہتے ہیں کہ ان کو طاقت پہ پہنچنا ہے, آپ کہتے ہو آپ لوگ طاقت پہ پہنچنا چاہتے. آپ میں اور RSS میں اور ان لوگوں میں فرق کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ وہ بھی کہتے ہیں ہم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں ہم طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں. فرق کیا ہے آپ میں اور ان میں؟ تو ایک مگرمچھ اور ایک درخت. مگرمچھ بھی طاقتور ہوتا ہے اور درخت بھی طاقتور ہوتا ہے. مگرمچھ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا کمزوروں کو دبوچتا ہے.
مگرمچھ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا غریبوں کو، کمزوروں کو، مظلوموں کو دبوچتا ہے. درخت جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنا سایہ دیتا ہے، اتنا سایہ دیتا ہے، اتنا پھل دیتا ہے. علی والے جب طاقتور بنیں گے تو علی والے غریبوں کا، مظلوموں کا، ان قوموں کا جو قوم نچلی ہیں، پست مانی جاتی ہیں، ان کا سہارا بنیں گے. ہم طاقتور بننا چاہتے ہیں لیکن درخت بننا چاہتے ہیں، مگرمچھ بننا نہیں چاہتے. خوب، علم قدرت لے کے آتا ہے. ہمیں قدرت حاصل کرنی ہے، ہمیں پاور حاصل کرنی ہے، اور پاور حاصل کرنے کے لیے ہمیں جنون ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. جنون سمجھتے ہیں آپ کسے؟ ہماری زندگی میں ہمیں ریسٹ نہیں ملنا چاہیے، آرام نہیں ہونا چاہیے، اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے. کیوں علی والا ہو کہ میں اتنا کمزور ہوں؟ کیوں علی والا ہو کہ آج علم مجھ سے اتنا دور ہے؟ کیوں علی والا ہو کہ میں آج اپنے سماج میں سر کو بلند کر کے نہیں چل سکتا ہوں؟ کیوں؟ بے چینی ہونی چاہیے قوم، بے چینی کی کیفیت ہونی چاہیے. ظہور نہیں ہو رہا ہے. جب تک میں قدرت مند نہیں بنوں گا، جب تک ظہور نہیں ہوگا. میرا امام غیبت میں کیسے آرام سے رہوں؟ میں کیسے آرام سے زندگی گزاروں؟ میں نے پہلے کہا زندگی کو انجوائے کرنا ہے حلال طریقے سے، اس کو یہ کانٹراڈکٹ نہیں کر رہی ہے. زندگی کا ایک وقت انسان اپنے لیے پلیجر کے لیے رکھے تاکہ اس کا مائنڈ فریش رہے. ایک وقت زندگی کا انسان پلیجرز کے لیے رکھے، لطف کے لیے رکھے تاکہ اس کا مائنڈ ہمیشہ فریش رہے. لیکن وہ فریشنس بچی ہوئی زندگی میں انرجی دینے کے لیے، نہ کہ پوری زندگی کا مقصد وہ لطف اور مزہ نہیں. بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، قدرت حاصل کرنا. ایک مثال اور دوں آپ کو بات کو سمجھانے کے لیے. میں نے سوچا تھا صرف 40-50 منٹ پڑھوں گا، لیکن جو ہے بات ابھی نکل رہی ہے اور آپ لوگ غور سے سن بھی رہے ہیں، تو میں جتنا ہو سکے آپ لوگوں تک معذرت کے ساتھ جو ہے وقت میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں تک جو ہے پیغام جو ہے پہنچانا چاہتا ہوں. آیت اللہ خامنہ ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو ایک گاڑی ہے، گاڑی جو ہے وہ 300 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، 300 کی سپیڈ پہ گاڑی چل رہی ہے، اور وہ گاڑی 150 سال سے چل رہی ہے 300 کی سپیڈ پہ، اور آپ 150 سال سے سوئے ہوئے. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا گاڑی بھی چلانی ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا آگے بھی بڑھنا ہے. اب 150 سال کے بعد اچانک جاگ گئے کہ اب مجھے گاڑی چلانی ہے، اب مجھے مقابلہ کرنا ہے. وہ گاڑی تو 150 سال سے چل رہی ہے، 300 کی سپیڈ پہ چل رہی ہے. اب جب اگر آپ اٹھے اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی مجھے بھی گاڑی چلانی ہے، اور میں نے بھی بہت طاقت لگا کے 300 تک پہنچا دیا، تو کیا میں ان کا مقابلہ کر پاؤں گا؟ وہ 300 پہ اگر آپ 600 پہ چلاؤ گے 75 سال، تب جا کے آپ ان کے مقابلے پہ پہنچ پاؤ گے. اگر وہ 8 گھنٹہ محنت کر رہے ہیں تو آپ 12 گھنٹہ کریں. بہت پیچھے ہیں، بہت گیپ کو کور کرنا ہے. آرام کا وقت نہیں ہے، بہت گیپ ہے، بہت گیپ ہے، بہت سو چکے. خدا کا شکر ہے 2014 میں کانگریس ہار گئی. کیسے مولانا ہے؟ بی جے پی والے مولانا ہے. شہید مطہری کہتے ہیں، غور کریے گا، ایک زندہ دشمن کا کوئی بھی قوم کی ترقی کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. زندہ دشمن اگر نہ ہو تو قوم بیدار نہیں ہوتی. وہ سیکولرزم کے انجیکشن لے لے کے سو جاتی ہے، بیدار نہیں ہوتی. ایک اور مثال دوں آپ کو. آیت اللہ خامنہ کچھ نیوکلیئر سائنٹسٹ سے ملاقات کر رہے تھے، کچھ انجینئرز سے. نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھے، انجینئرز تھے ہائی لیول کے. ان لوگ بتا رہے تھے کہ بول رہے تھے آغا جرمنی سے سائنٹسٹ آئے تھے. جرمنی سے سائنٹسٹ نے آ کے دیکھا کہ آپ نے بایو ٹیکنالوجی میں آپ دنیا میں 6th رینک پہ ہو، نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں دنیا میں آپ 4th رینک پہ پہنچ گئے ہو، آپ اس ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے ہو، اس ٹیکنالوجی میں یہاں پہنچ گئے ہو. ارے آپ لوگوں نے اتنی ترقی کر لی 40 سالوں میں، کیسے ہو گیا؟
اچھا آپ کے اوپر سینکشنز لگے ہیں تو آپ اتنے کامیاب ہو گئے. سوچو سینکشن نہیں ہوتا تو کیا کر لیتے. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں اگر سینکشن نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کر پاتے. سینکشن نہیں ہوتا تو کچھ نہیں کرتے. عزیزان گرامی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ پریشر کوکر میں جو ہے پریشر جتنا ہوتا ہے اتنا کیا ہوتا ہے نا. باہر سے کوئی دیکھے گا بولے گا کتنا ظلم کر رہے ہو اس دال کے اوپر. کیا بولے گا؟ اس دال کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہو. پکانے والا جانتا ہے کہ یہ پریشر کرے گی تب دال گلے گی. یہ ایسی دال تھی جو گلنے والی نہیں تھی. ہاں سو رہے تھے سب آرام سے, اب جاگو. اور اگر نہیں جاگنا تب بھی سوتے رہو. اور پڑے گی, جب اور پڑے گی تب جاگنا, پڑے گی تو ضرور. عزیزان گرامی ہم بہت جلدی بہت مایوس ہو جاتے ہیں. مولانا یہ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ جیت جائیں گے تو کیا ہوگا, 2029 میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا ہمیں پتہ ہے. میں بتاؤں کیا ہوگا, بتاؤں کیا ہوگا. آخر میں ظہور ہوگا. کسی کو شک ہے اس بات پہ؟ نہیں ہے نا. کچھ دنوں تک ان کے پاس, کچھ دنوں تک ان کے پاس رہے گی, آخر میں ہمیں پتہ ہے کہاں آنا ہے نا. کانفیڈنس رکھیں. مولانا بہت سختی ہو جائے گی, بہت مشکل ہوگی. تو کربلا ہم روز مجلس سے پڑھتے ہیں اس لیے تاکہ آپ سیکھ جاؤ سختیوں کا مقابلہ کرنا. ہم تو نہ سختیوں سے ڈرتے نہ مشکلوں سے ڈرتے. مشکل کشا والے, ہاں مشکلوں سے بھی نہیں ڈرتے, سختیوں سے بھی نہیں ڈرتے. ہم ڈرتے ہیں اپنے بد عملی سے, بس. ہم سختیوں اور مشکلوں سے نہیں ڈرتے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بیدار ہونا ہے. اگر وہ 150 کی سپیڈ 300 کی سپیڈ پہ ہیں تو ہمیں 600 کی سپیڈ پہ چلنا ہوگا, تب ہم مقابلہ کر پائیں گے. لیکن مقابلہ صرف ہم ہی کر پائیں گے کیونکہ آئیڈیالوجی حق کی ہمارے پاس. ہم کسی کا دل اس لیے نہیں جیتنا چاہتے کیونکہ ہمیں الیکشن جیتنا ہے. ہم کسی کا دل اس لیے جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں اس کے لیے درد ہے. ہم دوسروں کی طرح ہماری آئیڈیالوجی مولانا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے الیکشن جیت جائیں گے. ہمیں ایسے الیکشن نہیں جیتنا, ہم ہار جائیں گے. ہم 30 40 50 100 سال الیکشن ہارنے کو تیار ہیں لیکن اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ہماری آئیڈیالوجی صاف ہے. چھل اور سام دام دنڈ بھید بھاؤ یہ ہماری آئیڈیالوجی نہیں ہے. ہماری آئیڈیالوجی حق کی آئیڈیالوجی ہے, غریبوں کے ساتھ کی آئیڈیالوجی ہے, مظلوموں کے سہارے کی آئیڈیالوجی ہے, مستضعف اور اوپریسڈ لوگوں کا سہارا بننے کی آئیڈیالوجی ہے. یہ ہمارے لیے کلیئر ہے, اس کے اندر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. عزیزان گرامی مثال جو میں دینے جا رہا تھا وہ یہ کہ ایران میں ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ ہے. میں جو خاص طور پہ جو جوان بیٹھے ہیں یا جو جوان سن رہے ہیں میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. ایران بدلا ان جوانوں کی وجہ سے. آپ جب تک یہ جوان نہیں بنیں گے, جب تک آپ کو یہ لگ رہا ہے مولانا آئے ہیں آپ کو کسی طرح 100 دلیل دیں گے کہ آپ جنت کیوں جانے والے ہو, ٹھیک ہے نا, 100 دلیل آپ کو میں دے دوں کہ آپ جنت کیوں جانے والے ہو, تو کیا ہوگا؟ آپ خوش ہو جائیں گے, میں بھی خوش ہو جاؤں گا, سب گھر پہ چلے جائیں گے ہیپی ہیپی, اور قوم کیسی رہے گی؟ سیم پوزیشن. یہ ڈوزز دے دے کے, یہ انجیکشن دے دے کے ہم لوگوں نے, اگر میں آپ کو بولوں کہ بھائی آپ کو میں سیلری دوں گا مہینے کی 35,000 روپے, ٹھیک ہے, سب کو کمپنی میں جتنے کام کریں گے سب کو 35,000 ملے گی, لیکن میں آپ کو کام پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے, ورک فرام ہوم بھی نہیں ہے, کام نہیں کرنا ہے, لیکن میں آپ کو 35 کے بدلے 30 ہی دوں گا, تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ تو بولیں گے صحیح بات ہے, ٹھیک, گھر پہ رہوں گا. ہم لوگوں کو سب کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ سب جنت جانے والے ہیں. آپ لوگ سب جنت جانے والے ہو, کسی کو بھی شک نہیں ہے اور کوئی محنت کرنا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے,
سب بیٹھے ہیں آرام سے, سب تو جنت جانے ہی والے. ٹھیک ہے تھوڑی بہت مار پڑے گی, مار کھا لیں گے یار, وہ تھوڑی بہت کئی ہزار سالوں کی ہوگی. سب سوئے, ٹھیک ہے, سب ریلیکسڈ ہیں, سب کو پتا ہے میں جنت جانے والا ہوں, کسی کو بھی شک نہیں ہے. مولا کائنات تھراتے تھے جب یہ بات ہوتی تھی, رونے لگتے تھے, چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. موت کی بات سن کے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, آخرت کی بات سن کے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ہم لوگ سب ریلیکسڈ ہیں. یہ پرابلم ہے ہماری قوم کا. ہم محنت کریں گے تو رزلٹ ملے گا, محنت نہیں کریں گے تو رزلٹ نہیں ملے گا. خدا نے قرآن میں کیا کہا, لیس للانسان الا ما سعی. میں انسان, خدا نے یہاں پر الانسان کا لفظ استعمال کیا, یعنی کہ مومن اگر دشمن خدا بھی یہ قانون پر عمل کرے گا تو خدا اسے دے گا. خدا کیا کہتا ہے, میں انسان کو اتنا دوں گا جتنی وہ کوشش کرے. انسان ہے, دشمن خدا بھی کوشش کر رہا ہے, اسے دے رہے ہیں. آج ہم لوگ 50, 60, 70 سال سے کام کر رہے ہیں نا, محنت کر رہے ہیں, تو رزلٹ نہیں مل رہا ہے. ہم 70 سال سے سوئے ہیں, ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہے. ہم 70 سال محنت کریں گے, رزلٹ ہمیں بھی ملے گا, لیکن ارادہ تو رکھیں 70 سال کام کرنے کا, محنت کرنے کا, آگے بڑھنے کا. تو ایک مثال دینا چاہ رہا تھا احمدی روشن کی, اس کے بعد انشاءاللہ کی زحمت کو تمام کروں. احمدی روشن ایک سائنٹسٹ ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ایران میں. انہوں نے, ان کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی ان کو بغیر وضو کے نہیں دیکھا ہے. 35 سال کے جوان ہیں, بیوی کہتی میں نے ان کو کبھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا. ایک بار میٹنگ ہو رہی تھی, تمام سائنٹسٹ تھے ایران کے, آیت اللہ خامنہئی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سب سائنٹسٹ کے درمیان آیت اللہ خامنہئی نے کہا کہ یہ جو نیوکلیئر ریئیکٹر ہے ہمارا, یہ رشیا نہیں بنائے گا, کیونکہ رشیا نہیں چاہتا کہ ہم طاقتور بنیں. تو 10-20 سال ہو گئے تھے, وہ ٹال رہا تھا. ایک بار آیت اللہ خامنہئی نے سب کو بلا کے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں نہیں مانیں گے. اچھا جتنے ایجڈ تھے, بہت معذرت کے ساتھ جو بزرگان ہیں ہمارے, آپ ہمارے سر پر تاج ہیں, لیکن جتنے بھی وہاں ایجڈ تھے, تو ایک ایج کے بعد انسان کا جو یہ ہے وہ لاک ہو جاتا ہے, پھر وہ انکمنگ اس کے اندر بند ہو جاتا ہے, پھر صرف آؤٹ گوئنگ جاتا ہے اس کے اندر. تو وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے, سب کے ساتھ نہیں ہوتا, جن کا دل جوان ہوتا ہے وہ آخری عمر تک بھی سیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جتنے نیوکلیئر سائنٹسٹ سینئر ایجوکیٹ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ہنسنے لگے آیت اللہ خامنہئی کو دیکھ کے. وہ سوچتے ہیں کہ بڈھے کو کیا پتہ ہے. ان کے والد یہ خود بتا رہے تھے احمدی روشن, یہ بوڑھے انسان کو کیا پتہ یہ نیوکلیئر سائنس کیا ہوتی ہے, ہم امریکہ کا مقابلہ کیسے کریں گے. یہ ذہن میں ہمارے بھرا ہوا ہے نا, اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھنا. تم علی والے ہو, تم سے کون بڑا ہے, کیوں اپنے آپ کو کسی سے کم سمجھتے ہو. احمدی روشن جو آئے, گھر پہ آئے, وہ جب سن لیا انہوں نے, گھر میں سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا آج سے میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرے نائب امام نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں نیوکلیئر ریئیکٹر بناؤں, تو میں صرف نیوکلیئر ریئیکٹر بنانا میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے. سامان لیا, بیوی سے اجازت لی, گھر والوں سے اجازت لی, کہا ہفتے میں ایک بار آؤں گا صرف ملنے کے لیے. تہران میں ہی رہ رہے تھے, لیکن کہا نہیں, میرے وقت کے امام کے نائب نے مجھ سے ایک چیز چاہی ہے. یہ تصور امام سے محبت کا, امام سے عقیدہ, جب جذبہ جب جوانوں میں پیدا ہوتا ہے تو العلم السلطان ہوتا ہے, قوم کے اندر قدرت آتی ہے. وہ گئے, کچھ سالوں میں کچھ جوانوں نے مل کے دنیا میں ریکارڈ بنا دیا کہ ایران شاید 4تھی یا 5ویں دنیا میں کنٹری تھی جس نے نیوکلیئر انریچمنٹ کے پروگرام کو خود سے بنا دیا. کچھ جوان اگر اٹھیں, عزم کریں, ارادہ کریں, اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں, وقت کے امام کی خوشنودی کے لیے قدم کو آگے بڑھائیں, تو یہ وہ جوان ہیں جو قوموں کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں. ہمارے میں کہاں ہے وہ جوان, کہاں ہے وہ جوان. کب تک ہم ایرانی احمدی روشن کی تعریف کرتے رہیں گے,
کب تک ہم کہیں گے ایران میں احمدی روشن ہے؟ ہمارے احمدی روشن کہاں ہیں؟ جو بچے بیٹھے ہیں، آپ کب بنیں گے احمدی روشن؟ آپ بنیں گے تو ہم پھر یہاں ممبر پہ بیٹھ کے فخر سے کہیں گے کہ یہ علی زیدی ہیں، یہ دانش رضوی ہیں، یہ وہ ہیں۔ آپ بنیں گے تب قوم کی تقدیر بدلے گی۔ بس عزیزان گرامی، آج دنیا جو ہے وہ علم کی دنیا ہے۔ ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، بہت محنت کر رہا ہے، دن رات وہ لوگ محنت کر رہے ہیں بہت، لیکن ان کے پاس جس دیوار کا سہارا ہے وہ باطل کی دیوار ہے۔ محنت بہت ہے لیکن دیوار باطل کی ہے۔ جب خدا چاہے تو چھوٹے چھوٹے ابابیل کے ذریعے سے، لیکن کچھ آئیں تو میدان میں موسیٰ کی طرح مقابلے کے لیے۔ بس جوانوں تم کو پیغام یہ ہے، علی چاہتے ہیں میدان میں آؤ، نعرے حیدری لگاؤ اور میدان میں آؤ، نعرے حیدری لگاؤ، کتاب کھولو۔ آج کا زمانہ علم کا زمانہ ہے۔ آپ کا جہاد بندوق سے نہیں ہے، کتاب سے۔ جہاں بندوق کی ضرورت ہے وہاں ایران ہے، وہاں ایران امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ آپ کا جو آج کا جہاد ہے وہ علم کا جہاد ہے، میدان عمل میں آنے کا جہاد ہے۔ جیت ہماری ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا جاء الحق زہق الباطل، باطل جو ہے چلا جائے گا، حق جب آئے گا۔ حق اور باطل کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ ڈیفائن کر سکتا ہے اندھیرا کسے کہتے ہیں؟ ہاں جواب؟ ہاں، صحیح جواب یہ ہے کہ اندھیرا روشنی نہ ہونے کا نام ہے۔ اندھیرا بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، باطل حق کے نہ ہونے کا نام ہے۔ باطل جب تک رہے گا جب تک حق اس کے سامنے نہیں آئے گا، جب حق اس کے سامنے آئے گا تو روشنی آتی ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے۔ تو باطل ہے اس وجہ سے کہ حق والے میدان میں نہیں آئے، وگرنہ حزب اللہ کے کچھ جوان تھے۔ اسرائیل کی حالت دیکھیں حزب اللہ کے سامنے، کچھ ہزار جوان ہیں پورے حزب اللہ میں، بس کچھ ہزار۔ ہم کئی لاکھ ہیں، ہم تو اسی میں لگے ہیں کہ علم کب کس کا اوپر ہے کس کا نیچے ہے، کون سی انجمن نے زور سے ماتم کی، کس نے آہستہ ماتم کی۔ ہمارے کمپٹیشن ہی الگ ہیں، ہم نے خود ہی اپنے اپنے کمپٹیشن بنا لیے ہیں، ہمارے کمپٹیشن ہی الگ ہے۔ کبھی علی کا نام لے کے یہ لگاؤ کہ بھوپال والوں میں زیادہ نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں یا علی گڑھ والوں میں، یہ بھی کمپٹیشن لگاؤ علی والے بن کے۔ کبھی یہ بھی لگاؤ کہ بھوپال میں کتنے IAS آفیسر ہیں اور دہلی کے اوکھلا میں کتنے IAS آفیسر ہیں، یہ بھی تو لگاؤ، یہ بھی تو علی والے بن کے بناؤ۔ میں نے کل ایک مثال دی تھی، مدھوبتی ایک گاؤں ہے، اذان بھی ہونے والی ہے۔ مدھوبتی ایک گاؤں ہے جونپور کے پاس، گوگل کریے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس میں 76 گھر ہیں، 76۔ 76 گھر میں کتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے؟ کتنے IAS آفیسر ہونے چاہیے؟ 4-5 ہونے چاہیے نا، 4-5 بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں 50 سے زیادہ IAS آفیسر۔ آپ کتنے گھر ہیں؟ 200-500 تو ہے نا یہاں پر۔ 500 گھر اگر پورے بھوپال میں ہیں تو ہمارے پاس کتنے IAS آفیسر؟ کیوں نہیں؟ وہ کون سے امام کا انتظار کر رہے تھے کہ پورے گاؤں کے اندر ایک ہوڑ مچی تھی کہ مجھے اب اس گاؤں میں جس گھر میں IAS آفیسر نہیں ہے وہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے شرم کے مارے۔ کمپٹیشن اتنا سیویئر ہے، ہمارے کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے، کمپٹیشن ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، سونے کا زمانہ گزر گیا، جاگنے کا زمانہ ہے۔ ابھی جاگ جائیں یا 10-20 سال رکیں اور زندگی سخت ہو جائے گی تب جائیں۔
چوائس ہم لوگوں کے پاس ہے۔ خلاصے میں جوانوں کو پھر سے کہنا چاہتا ہوں، موت حقیقت، موت آنی ہے۔ موت کے لیے تیاری کا مطلب احمدی روشن بننا، نیوکلیئر سائنٹسٹ بننا اور زندگی کو دین کے مطابق زندگی پر عمل کرنا، دنیا کو جینا، دنیا کے اندر محنت کرنا، دنیا کے اندر قوت و قدرت حاصل کرنا۔ دنیا میں قوت و قدرت حاصل کرنے کا طریقہ العلم سلطانون ہے، علم کو پہچاننا، علم کو حاصل کرنا، اس کے وسیلے سے قدرت تک پہنچنا۔ خدا نے سنت الہی رکھی ہے کہ محنت کے بغیر خدا کسی قوم کو کچھ نہیں دے گا، جب تک محنت نہیں کرو گے اس قوم کو کچھ نہیں ملے گا۔ کربلا والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ کربلا والے، کوئی بھی کربلا میں ایک بھی شہید ایسا نہیں تھا جس نے امام حسین سے یہ کہا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ ہر شہید امام حسین سے یہ کہہ رہا تھا آپ کو کیا چاہیے۔ ہم کب حسین سے کہیں گے حسین بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم کب کربلا والوں سے کہیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ ہم کب وقت کے امام سے کہیں گے تمہیں کیا چاہیے؟ عزیزان گرامی، حسین چاہتے ہیں آپ طاقتور بنیں، حسین چاہتے ہیں آپ مضبوط بنیں۔ عزیزان گرامی، چند لمحے بیان کر دوں کہ حسین ابن علی کی مظلومیت کے جو لمحے ہیں یہی ہمیں انرجی دیں گے انشاءاللہ۔ جب سب چلے گئے، حسین تنہا، حسین بدائی کے لیے آئے۔ نہ جانے زینب نے حسین کو کیسے ودا کیا۔ زینب کبریٰ امام حسین سے بہت محبت کرتی، بچپن سے بہت محبت کرتی۔ جب ودا کر کے حسین آگے گئے تو زینب پیچھے پیچھے، محلم میرے بھیا آہستہ آہستہ چلو۔ زینب دیکھنا چاہتی ہے۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی دلدل میں سوار ہوتے ہیں، دلدل آگے نہیں بڑھتا۔ حسین ابن علی دلدل کی طرف دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ننھی سی بچی دلدل کے پیروں سے لپٹی ہے۔ بابا بابا کہاں جا رہے ہو؟ بابا بابا میدان میں جو بھی گیا کوئی واپس نہیں آیا۔ حسین ابن علی دلدل سے نیچے آتے ہیں، چھوٹی بچی سے کہتے ہیں کیا چاہیے بیٹی؟ میں کہوں گا سکینہ، سکینہ یہ آخری بار کوئی پیار سے تم سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ حسین ابن علی جلدی زمین پر لیٹ گئے، سکینہ سینے میں سو گئی۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی میدان میں گئے، قیامت کی جنگ کی، کہا تم نے میرے حر کو مار دیا، اس طرف حملہ کیا، تم نے میرے اہل محمد کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا۔ وہ منزل بھی آئی کہ حسین ابن علی نشیر میں ہے، دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ ایک ملعون نے کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین زندہ ہے یا نہیں تو خیموں میں حملہ کر دو۔ جیسے حسین نے سنا، ایڑیوں اور گھٹنوں کے بل حسین، ایڑیوں اور گھٹنوں کے بل حسین صدا دیتے ہیں جب تک حسین زندہ ہے خیموں کی طرف کوئی نہ جائے۔ میں کہوں گا میرے مولا چند لمحے کی بات ہے، اب شام غریب آنے والی ہے، خیموں میں آگ لگے گی، سکینہ کی ردا جلائی جائے گی، گوشوارے چھینے جائیں گے، ردائیں چھینی جائیں گی، پھر کوفہ شام کی منزل ہوگی۔
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس حقیر سی عبادت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مرحوم